السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھنے کی حدیث میں کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پڑھنا یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کو چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور یہ اہل باطل پر قابو پاتا ہے۔ اہل باطل سے مراد اس روایت میں جادو اور جادوگر ہیں، یعنی اگر کوئی جادوگر جادو کرنا چاہے تو اس کا جادو سورہ بقرہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں پر نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، لہذا گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ آدمی جسمانی، شہوانی اور شیطانی تمام تر بری چیزوں سے محفوظ رہ سکے۔ صابر خان صاحب کا سوال ہے، کیا عورت کے لیے سفید رنگ کے کپڑے پہننے میں شریعت میں کوئی مخالفت ہے؟ شریعت اسلامیہ میں خواتین کے لیے سفید کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کپڑے ساتر بدن ہو، یعنی پورا جسم اس کپڑے سے چھپ جاتا ہو، اور ان کی سلائی چست نہ ہو، اور کپڑے اتنے باریک نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عورتوں کا اندر سے بدن نظر آتا ہو۔ پھر وہ سفید کپڑے پہنے یا یہ کہ لال کپڑے پہنے، شریعت نے اس بات میں گنجائش رکھی ہے۔ البتہ جو یہ تصور ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ عورتیں بطور خاص جوانی کے زمانے میں سفید کپڑے نہیں پہن سکتی، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں اگر گھر میں کوئی آدمی مر جائے تو گھر کے لوگ سفید کپڑے پہنتے ہیں، یا یہ کہ اور بھی دیگر اس طرح کے وہاں رسم و رواج موجود ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا جو خاتون پہننا چاہے وہ پہن سکتی ہے۔ اظہار احمد صاحب کا سوال ہے، بعض لوگ کسان کو ان داتا کہتے ہیں جس کا مطلب ہے اناج دینے والا، حالانکہ داتا تو اللہ کی صفت ہے، تو کیا انسان کو ان داتا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ ان داتا ہندی میں اناج دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی ہوتا ہے اناج، اور داتا کے معنی دینے والا۔ ہاں، عام طور سے جب یہ انداتا بولا جاتا ہے تو اس سے چونکہ مراد انسان خدا کو نہیں لیتا ہے، بلکہ چونکہ انسان اس دنیا میں عام طور سے گیہوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، وہی کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہی گیہوں اگاتے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے انہیں انداتا کہہ دیا جاتا ہے، اور بولتے وقت بھی یہی تصور ذہن میں ہوتا ہے، ورنہ اصل رازق تو اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ وہی انداتا صحیح معنی میں ہے، چونکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرتے ہیں۔ کسان کو جو انداتا کہا جاتا ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ کسان ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں جس میں گیہوں بھی اگاتے ہیں۔ محبوب خان کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، معمولات میں استقامت پیدا کرنے کا کوئی نسخہ بتائیے۔ استقامت کہا جاتا ہے کسی بات پر ثابت قدم رہنا، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنا۔ شریعت اسلامیہ میں استقامت نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہے، الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ایک واقعی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی خدمت میں کافی عرصہ رہا۔ اس نے حضرت سے ایک دن کہا کہ حضرت، میں نے آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے کسی کرامت کا ظہور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ کیا آپ نے میرا کوئی عمل بھی خلاف سنت دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ گویا کوئی بھی نیک عمل پابندی کے ساتھ کرنا یہ مشکل کام ضرور ہے، لیکن استقامت یہ شریعت میں نہایت ہی پسندیدہ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ پھر مجھے کچھ دوسرا کسی سے پوچھنا نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہیے. لہذا عمل گرچہ تھوڑا ہو لیکن وہ پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہو تو یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نظروں میں بڑھا ہوا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ما دیم علی، کہ بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے گرچہ وہ تھوڑا ہو. اور اس کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی بزرگ کی صحبت میں کچھ دن رہ لے، وہاں اس عمل کو شروع کر دے تو عادت پڑ جانے کی وجہ سے اس عمل کا کرنا اور استقامت باقی رکھنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن صاحب کا سوال ہے انڈر ویئر میں پیشاب کے قطرے لگ جائیں تو کیا غسل واجب ہوگا یا بدل کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر انڈر ویئر میں پیشاب کے قطرات لگ گئے ہیں اور آدمی اس انڈر ویئر کو نکال دے تو غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر وضو کرنے کے بعد وہ پیشاب کے قطرے نکلے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. آدمی نے انڈر ویئر نکال دیا تو اب وہ دوسری بار وضو کرے. اگر وضو کے بعد وہ پیشاب کے قطرے نکلے تھے غسل البتہ واجب نہیں ہوگا. ایک خاتون کا سوال ہے 11ویں شریف کا کھانا کھانا اور نیاز بنانا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اسلامی کیلنڈر کے ہر مہینے کی 11ویں رات کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے کھانا بنا کر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے. اور ہر مہینے کی 11ویں تو یہ چھوٹی 11ویں شریف کہلاتی ہے، اور سال میں ربیع الثانی کی جب 11ویں تاریخ آتی ہے تو اس رات میں جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ بڑی 11ویں کہلاتی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی 11ویں اور 12ویں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ لوگ اس کو ثواب سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے بدعت ہے جس سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ آدمی کسی بھی دن کو متعین کیے بغیر جب بھی غریبوں کے درمیان کھانا تقسیم کرنا چاہے تو وہ کھانا کھلانا باعث ثواب ہوگا، لیکن اس کے لیے کوئی دن طے نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے یہاں 11ویں یا یہ کہ جمعرات کے تو دن نیاز کا کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کسی بزرگ کے نام پر بھی کھانا نہیں بنانا چاہیے بلکہ اللہ کے لیے کھانا بنانا چاہیے، پھر اس کو تقسیم کریں تو یہ ثواب کا باعث ہوگا. ثناء اللہ صاحب بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں کیا بیٹھ کر نماز کے لیے تکبیر و اقامت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، باجماعت نماز کے لیے جب تکبیر اور اقامت کہی جا رہی ہو اور تکبیر کہنے والا وہ صحیح تندرست آدمی ہو پھر بیٹھ کر کہے تو اس طرح تکبیر کہنا یہ مکروہ ہے. اور اگر اس کے علاوہ تکبیر کہنے والا آدمی معذور ہے لیکن دوسرے ایسے آدمی موجود ہیں جو تکبیر کہہ سکتے ہیں اور صحیح اور تندرست ہیں تو پھر جو آدمی صحت مند تندرست ہیں انہیں تکبیر کہنا چاہیے. اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر معذور آدمی بیٹھ کر بھی تکبیر کہہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عبدالعظیم بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں میں نے ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے عصر کی نماز کی نیت کر لی تو کیا اب نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، قصد القلب. زبان سے اگر عصر کے بجائے ظہر نکل جائے یا ظہر کے بجائے عصر نکل جائے لیکن آدمی کو اس بات کا دل میں استحضار ہے کہ میں عصر کی یا ظہر ہی کی نماز پڑھ رہا ہوں تو زبان سے نکل جانے کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز درست ہو گئی ہے. ایک صاحب کا سوال ہے اگر انسان کا تھوک اس کے کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. جی ہاں، اگر انسان کا تھوک نکل کر کپڑوں پر لگ جائے یا اسی طرح پسینہ کپڑوں پر لگ جائے یا یہ کہ آنسو کپڑوں پر لگ جائیں تو ان کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، چونکہ یہ تینوں چیزیں پاک ہیں، لہٰذا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں. جزاک اللہ.